کہ 100 سال سے سائنسداں اس فضا میں اپنے سیارے دوڑا رہے ہیں، تب بھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مقاتل کی روایت ہے کہ 80,000 عالم ہیں، ان تمام کا پالنے والا اللہ ہے، اسی لیے وہ تمام تعریف کے قابل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ رحمت سے بنے ہیں، مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے معنی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمان الدنیا، اللہ کی صفت رحمان کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ دنیا پہ رحم کرنے والا ہے، تو رحمان کے معنی عام الرحمت، اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، اللہ سب پہ مہربان ہے دنیا میں۔ اسی لیے سب کے لیے بارش برساتا ہے۔ ہاں جی، بارش پہ لکھا آتا کہ اونلی فار مسلم، جی مسلمان کے واسطے بارش ہو رہی ہے، کافرہ رنجنگا نکو لگاؤ، مٹکے نکو لگاؤ۔ سب کے لیے اللہ کی صفت رحمان کا ظہور ہے۔ سورج نکلتا ہے سب کے لیے، چاند سب کے لیے، دن سب کے لیے، رات سب کے لیے۔ تو رحمان کے معنی ہے عام الرحمت، اس کی رحمت کا یہ ظہور دنیا کے اندر ہے۔ اسی لیے صفت رحمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مخلوقات سے رحم فرما رہا ہے، روزی سب کو دے رہا ہے، بارش سب کے لیے، ہوائیں سب کے لیے، موسم سب کے لیے۔ رحیم کے معنی ہے تام الرحمت، یعنی اللہ کی رحمت کاملہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک پہ رحم نہیں کرے گا، آخرت میں کافر پہ رحم نہیں کرے گا، وہاں صرف ایمان والوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو رحیم کا ظہور آخرت میں ہے اور رحمان کا ظہور دنیا میں ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ بندے ناکام نہ ہو، کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، الرحمن علم القرآن، صفت رحمان کا تقاضا ہوا بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کرے، اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ جزا انصاف کو کہتے ہیں، بدلہ، اور وہ دنیا کا مقام نہیں ہے۔ دنیا میں تو بس عمل کرے بندے، نیک یا بد، سزا جزا کا مقام دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عمر کافی نہیں ہے سزا جزا کے لیے۔ ایک جج نے ایک ملزم کو سزا دی، 120 سال قید کی۔ لوگوں نے کہا یہ جج پاگل ہو گیا بیٹا، انہیں آدھی عمر گزر گئی، اب تھوڑی سی رہ گئی، 120 سال تک انہیں زندہ رہتا کہہ رہے ہیں، ایسی کسی سزا دینا دیوان۔ جج بولا یہ صحیح ہے، اس کی عمر کافی نہیں ہے،
لیکن اس کا گناہ ہی ایسا ہے کہ اس پر 120 سال کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ ایک گناہ بندے کا ایسا ہے، اس کی سزا کے لیے عمر کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اسی طرح سے نیک عمل کی جو جزا ہے اور انعام ہے اتنا عظیم ہے کہ یہ دنیا کی عمر کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آخرت میں مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی کامل ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن بندوں کو تھوڑا اختیار دے دیا ہے، بندوں کو تھوڑا اختیار دے دیا ہے کہ بندوں کے دماغ خراب ہو گئے، کچھ بھی کر رہے لوگ کا ہاں جی۔ ہمارے مسلمان پیسے ہے نا، اتنی مستی ہے لوگوں کو، روڑا پہ جا کے برتھڈے منا رہے، سیلفیاں لے رہے، ہاں جی۔ اس کی سنت ہے رہی ہے، حضور کی ہے۔ پھر یاد رکھو، اگر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، کم سے کم اسلام کو بدنام تو مت کرو۔ یعنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کتابہ میں ہے۔ پوچھا مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان قبرستان میں ہیں۔ ہم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر، اب تو خبریں کھودنے والے رہ گئے، اہل اللہ چلے گئے دنیا سے۔ ایک بات سمجھ میں، ہم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، وہ روحانیت والے ولی اللہ اب باقی ہے، اب تو زندوں کو گاڑنے والے ہیں۔ خم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گور۔ بہرحال ذرا تفصیلات اچھی چاہیے اس کی۔ مالک یوم الدین، اللہ نے بندوں کو تھوڑا اختیار دے دیا نیت کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بندے کو کتنا اختیار ہے، کتنا مجبور ہے؟ حضرت علی فرمایا اٹھ کھڑے ہو جا، فرمایا ایک پیر اٹھا، ایک پاؤں اٹھا، اٹھایا، فرمایا اس کو وہی ساتھ رکھ کے دوسرا اٹھا، نہیں اٹھاتا، فرمایا بس اتنا اختیار ہے، اتنا مجبور ہے۔ ہاں جی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسق الاعضاء، جب میں نے اپنے مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا پایا، میں سمجھ گیا کوئی ذات ہے جو میرے ارادے میں بھی دخیل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے تھوڑا اختیار دے دیا، لیکن آخرت میں یہ تھوڑا اختیار بھی چھین لے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہاں کو فرشتے بھی کیوں نہیں کر سکیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرشتے جبرائیل صفیں باندھ کر کانپ رہے ہوں گے، مجال نہیں ہوگی کوئی بات بھی کر سکے، ہاں جب رحمان اجازت دے تو ہی وہ بات کر سکیں گے۔ اور رہ گئی شفاعت اور سفارش کی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے اس کے حکم کے بغیر؟ انبیاء کرام سفارش کریں گے، اللہ جب حکم دے گا، ہمارے آقا بھی سفارش کریں گے، جب اللہ حکم دے گا تو وہاں کا حقیقی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اچھا، جزا اور سزا ملنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا میں پھر نیک اور بد ایک ہو جائیں گے۔ مسلمان نماز پڑھ پڑھ کے تھک جا رہے، کافران ریٹ عیش کر رہے ہیں۔ اب اگر حساب کتاب نہ ہو، سزا جزا نہ ملے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے نا؟ ملنا چاہیے، نیک لوگوں کو انعام ملنا چاہیے، مجرموں کو سزا ملنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب کتاب قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ نیکی بدی تو لی جائے گی، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جس کی بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تم بولے گے دونوں برابر ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ آراف میں ہوگا۔ آراف بولے تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، وہاں نہ عذاب ہے اور نہ وہاں جنت کے جیسی کوئی نعمتیں۔ بولے تو ویٹنگ ہال ہے، وہ ابھی تمہارا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، ابھی ویٹنگ میں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آراف والے اللہ سے دعا کریں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے کیا مزے اڑا رہے ہیں، کہیں گے کاش ایک نیکی اگر بڑھ جاتی نا، ہم بھی جنت میں مزے کرتے۔ اس کے بعد جہنم کی طرف چھانٹ کر دیکھیں گے، ارے باپ رے، جہنم کی آگ چیخ پکار، کہیں گے اللہ جنت میں میں تو نہیں، جہنم سے تو بچا لیا۔ پھر دعا کریں گے اللہ اب ہمارے کو بھی جنت میں ڈالنا۔ آخر اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرما کر ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ حساب کتاب کا دن ضرور واقع ہوگا۔ کافراں کہتے تھے یہی زندگی ہے جو کچھ ہے، مرنے کے بعد ختم ہو گیا، کھیل ختم ہو گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ عاص ابن وائل ایک پرانے قبرستان کے پرانے مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا، حضور کے سامنے پیش کیا، کہنے لگا تم کہتے ہو نا اللہ دوبارہ زندہ کریں گا، یہ دیکھو مردے کی ہڈی اٹھا کے لایا۔ اچھا مسئلہ تو مٹھی جھڑنے لگی، کہنے لگا اس کو دوبارہ کون زندہ کریں گا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں اس کے سوال اور جواب بھی نازل فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھا ہے کم وقت انسان ہم پیدا کرے ہمارے سے لڑ رہا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے مثال بیان کرا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈی پرانی ہو گئی مردے کی، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، کیسا کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اس کو جواب دو کم وقت کو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اب رہ گئی بات یہ، دنیا جب سے بنی لوگ پیدا ہو رہے مر رہے تو اسی زمین میں دفن ہو رہے نا، ایک ایک خبر میں ہزاروں مردے اب تک دفن ہو گئے ہوں گے۔ اب ان کی مٹی ایک دوسرے میں مکس ہو گئی نا، تو کیسا کس کی مٹی ہے کیسا معلوم ہونا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اپنے مخلوق کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے۔ اچھا اللہ کو یہ پرانا مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
ان یقول له کن فیکون، وہ تو بس ارادہ کر لے کسی چیز کے وجود میں لانے کا، کہہ دے کن ہو جا تو وجود میں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔